تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، اما بعد صلاۃ السلام اس نور اول، صبح اول، خلق اول، خاتم النبیین، نبی المرسلین، حبیب خدا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ میرا سلام ہو آل نبی پر، جن کی محبت اجر رسالت ہے، جن کی محبت جزو ایمان ہے، اور جن پر درود و سلام کے بنا نماز مکمل نہیں ہوتی۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے وفد غلامان اہل بیت کی جانب سے یہ تیسری ان کی کانفرنس ہے، اور اس حوالے سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کا سواگت کرتے ہیں، اور مجھے صدر جعفری کہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جو ہمارے مہمان یو کے اور پاکستان سے تشریف لائے ان کو گلاسگو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام ہمیشہ کی طرح جو بھی وقت دیا جاتا ہے اس سے عموماً دیر ہو جاتی ہے، لیکن جیسا بھی ہے پروگرام کو مزید دیر سے نہیں شروع کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس اہل بیت کانفرنس کے جو پریزیڈنٹ ہیں میں ان کو اسٹیج پر بلاؤں گا، اور اس کے بعد جو ہمارے مہمان گرامی یو کے سے اور پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور جو اسکاٹ لینڈ سے ہیں ان کو میں دعوت دوں گا، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں وفد غلامان اہل بیت کے پریزیڈنٹ جو ہے، جو سرپرست اعلیٰ ہیں تنویر گیلانی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سید تنویر گیلانی صاحب، اس کے بعد میں اپنا پیر جہاں کاظمی صاحب سے تشریف لائیے گا پیر صاحب۔ اس کے بعد اپنے بھائی سید دلیر بادشاہ جو کہ میرے اپنے علاقے سے ہیں، دینا سے، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ایڈنبرا سے ہمارے مہمان مولانا اخترباز زینبی صاحب، ان سے درخواست کروں گا وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مولانا سعید نقشبندی صاحب کنٹالن روڈ سے، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے مقامی دوست ہیں۔ مولانا قاری مظہر صاحب تشریف لائیے گا۔ قاری صاحب خضرہ مسجد کے خطیب ہیں، ان سے درخواست ہے کہ تشریف لائیے گا۔ مولانا شبیر ربانی صاحب جاؤ قرآن سے، شبیر ربانی صاحب تشریف لائیے گا۔ اور الہدا اسلامک سینٹر سے شیخ حسن الازہری، میرا خیال میں تھوڑے سے راستے میں ہیں وہ غالباً، اور سید زبید مسعود صاحب، یہ انگلینڈ سے تشریف لائے۔ حافظ محمد حسین صاحب جی، اور مولانا نبیل اوان جو کہ پیٹربرا سے ہمارے مہمان ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے ایڈنبرا میں، اور ہماری درخواست پر انہوں نے فلائٹ کینسل کی ہے، تو ہم ان کے بھی بے حد شکر گزار ہیں۔ تو مولانا نبیل تشریف لائیے گا۔ سعید سبحانی صاحب، اور آخر میں پریزیڈنٹ اہل بیت سوسائٹی کے مانچسٹر سے جناب محمد صدیق صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ کمرے میں آ رہے ہیں۔
تو یہ تو ہمارے جو مہمان سبحانی صاحب پلیز، سبحانی صاحب ہمارے لیے آنر ہے، آپ تشریف لائیں پلیز. ہمارے سبحانی دیا بھی شما فارسی فہمی دے تھوڑا سا ادھر ادھر آ جائے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے پکارتا ہے جو زمین و زمن، اسی کے دست کرم سے جہاں میں بڑھتا ہے، اسی کے دست کرم سے جہاں میں بڑھتا ہے، تمام صبح کا سونا تمام رات کا دھن، نبی خود وہ بھیجے کبھی بفیض رسول، نبی خلد وہ بھیجے کبھی بفیض رسول، کبھی بنا میں علی دے وہ مجھ کو نطق سخن، یہ سانس صدقہ زہرا میں دی اسی نے مجھے، در بطول ہے کہ لوح معرفت کا متن، اور وہ دے گا دل کو ابھی اور نعمت محسن، بنا میں عکس جمال رخ حسین پسند. تو میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تلاوت کے لیے مولانا سعید نقشبندی صاحب تلاوت قرآن پاک کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. रबी अव्वल का मुकद्दस महीना है और ये पूरा महीना जो है ये सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मंसूब है और ये सारे दिन जो हैं ये मिलाद के दिन हैं और यही एक नाम है जो हमें सब मुसलमानों को एक लड़ी में परो के रखता है। अभी जो दहशतगर्दी की बातें हो रही हैं, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी को जो एक्सपोज किया वो जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके खानवादे ने। We are the follower of Imam Hussain alayhi salam, the mankind's greatest martyr who exposed the true face of terrorism. और आज लोग 1400 साल बाद टेररिज्म की बात करते हैं। इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने नवासा रसूल में 1400 साल पहले the true face of terrorism जो है उसे एक्सपोज किया था। और इस्लाम बेसिकली हर तरह के तशद्दुद के खिलाफ है, हर तरह के टेररिज्म के खिलाफ है। तो ये मुबारक महीने के हवाले से आप सब अहले इस्लाम को इसकी मुबारकबाद दी। अभी देखें जो वाक़े पाकिस्तान में हो रहे हैं, हज़ारा कम्युनिटी के साथ हुए, पेशावर में बच्चों के साथ हुआ, 2 दिन पहले रावलपिंडी के इमाम बारगाह में हुआ और बदकिस्मती से आज कराची के करीब एक बस का हादसा हुआ। तो हमारे जो ख्यालात हैं, हमारी हमदर्दियाँ जो हैं, वी आर थिंकिंग ऑफ दोज फैमिलीज। अब मैं दावत देना चाहूँगा। दावत देने से पहले मैं एक रुबाई है कि आप जनाब रिसालत माब के मर्तबे का थोड़ा सा हिसाब लगाइएगा, क्योंकि हमें सही तरह से इदराक ही नहीं है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा क्या है। और मैं सिर्फ छोटी सी बात करना चाहूँगा कि जनाब अली मुर्तज़ा वो क्या कहते हैं, यानी आप इससे अंदाज़ा लगाइएगा कि जनाब अली मुर्तज़ा का रुतबा क्या है और वो क्या कहते हैं। उस बाग पे तौहीद का पहरा न हो क्यों कर, उस बाग पे तौहीद का पहरा न हो क्यों कर, जिस बाग की पहचान ही ज़हरा सी कली हो, उस शख्स के रुतबे की बुलंदी पे न जाओ, उस शख्स के रुतबे की बुलंदी पे न जाओ जिस शख्स के अद्दा से गुलामों में अली है। यानी जिस हस्ती के यानी गुलाम इतने बड़े हो, उस हस्ती का इदराक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं दावत देने जा रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान से हाफिज मोहम्मद हुसैन कसोवाल से तशरीफ़ लाए हैं, अपने बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत पेश करेंगे। किस्मत यारो भली
ओदी किस्मत यारो भली होवे जिदा राखा मौला अली होवे जिदा राखा मौला अली होवे ओ जिदा पीर इब्ने अली होवे पढ़ी है ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह ये पाकों की महफिल बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा लोकी कहंदे मैं कसोवाद दा मैं मंगता मदनी लजपाल दा नाले नौकर ओदी आल दा नाले नौकर ओदी आल दा पढ़ी है ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा अज कोई भी ना जावे खाली इथों तेनू सरवर कौनैन दा वास्ताई ते इन्हां सारियां ते इन्हां सारियां ते अज कर्म कर दे ए तैनू सखी हुसैन दा वास्ताई ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह मैं गुलाम हां सच्चियां दा मैं कहांगा मैं गुलाम हां तुसां कहना सच्चियां दा मैं गुलाम हां सच्चियां दा थोड़ा जा साथ दोगे ना मेरी तबीयत बहाल होएगी पाका में सदके मैं गुलाम हां सच्चियां दा ओ मैनू यारो भुख कोई नहीं मैं नौकर अली दिया बच्चियां दा ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना सब ते करम कमा जावी इन्ना सब ते कर्म कमा जावी लगियां दी तोड़ निभा जावी ओ जदों मरा ते सोने आ जावी जदों मरा ते सोने आ जावी पढ़ी है ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह। एक नाते पाक और जिक्र पाक अली नात के बाद मैं पेश करूंगा। आप हजरात से अपील है कि जितनी पाक हस्तियां हैं उतनी बुलंद आवाज से आप सुभान अल्लाह कहें। हाँ
سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ، سب پڑھیے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ، مدینہ جو سامنے ہے مدینہ تو اللہ سلامت رکھے، جو سامنے ہے مدینہ تو سلامت رہو، جو سامنے ہے مدینہ تو یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ، میرے حضور کو اے خود سا بولنے والے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ بلند آواز سے پڑھیں گے، جو سامنے ہے مدینہ تو اگر نہیں ہے پسینہ گلوں میں آقا کا، اگر نہیں ہے پسینہ گلوں میں آقا کا، تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے، بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ، بروز حشر خدا کہہ رہا تھا بندوں سے، بروز حشر خدا کہہ رہا تھا بندوں سے، کیا جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا شیر سماعت فرمائیں، جب سارے شہزادے قربان ہو گئے، میرے پاک امام آخر پہ رہ گئے، تو شاعر خود یزید سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، ارے قضا کے خوف سے کر لے گا وہ قبول تجھے،
یزید میرے سخی کو تو سمجھتا کیا ہے، یزید میرے سخی کو تو سمجھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ۔ تھوڑا جا تار نال تار ملاؤ تو انشاءاللہ موجہ میں کھڑی دل دی گلی ہووے، کھڑی دل دی گلی ہووے، جدوں میری جلد نکلے کول مولا علی ہووے، کول مولا علی ہووے، ساڈا تے ہے پیر علی، جنہاں دا پیر علی یہ سب نے پڑھنا ہے، ساڈا تے ہے پیر علی 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 علی، سب پڑھئے ساڈا علی، اونچی کہنا ہو بھائی، ساڈا تے ہے پیر، یہ تو صدقہ کھانے ہیں، ساڈا تے ہے پیر علی، ساڈا تے ہے پیر سیدہ دی جاگیر علی، سیدہ دی جاگیر علی، ساڈا تے ہے پیر علی، ساڈا تے ہے پیر علی، سیدہ دی جاگیر علی، اونچی کہنا ہے، سیدہ دی جاگیر، مولا علی دی یاروں کی شان دساں، مولا 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 علی دی یاروں کی شان دساں، اور نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا، تے مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں، او جڑا غیر اگے جا کے تلی کردا، او منکر سردا علی دا نام سن کے او سنی ہر ویلے علی علی کردا، ساڈا تے ہے پیر کوئی مننے بھاوے نہ مننے، پر آقا دا ہے ویر علی، آقا دا ہے ویر علی، سیدہ دی جان۔ یہ تھے حافظ محمد حسین صاحب فرام کسوبال، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ماشاءاللہ انہوں نے آج علی علی کروا دیا یہاں پر، تو مجھے سخن کا سلیقہ ملا تیرے در سے، مجھے سخن کا سلیقہ ملا تیرے در سے، زمین فکر پہ بکھرا ہوا ہے رنگ تیرا، مجھے سخن کا سلیقہ ملا تیرے در سے، زمین فکر پہ بکھرا ہوا ہے رنگ تیرا، ازل سے تو میرا داتا ہے علوم کے در، ابد تلک میں گدا گر تیرا ملنگ تیرا۔ تھوڑا سا وقت کی ہمیں پابندی کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اور اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یہاں پر ایک عمرہ ٹکٹ ہے جو کہ آپ پرنٹ کر سکتے ہیں، اور 5 انٹریاں جو ہیں وہ آپ 2 پاؤنڈ میں لے سکتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ بہت زیادہ رش بھی نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ خریدیے گا تاکہ
کوئی ایک خوش نصیب جو ہے وہ عمرہ کی سعادت جو ہے وہ حاصل کر سکے. تو ابھی یہ مینجمنٹ کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو 5 انٹری جو آپ 2 پاؤنڈ میں حاصل کر سکتے ہیں. تو اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں. از فرام آل دا وے فرام پیٹربرا اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ایڈنبرا میں تشریف فرما ہے تو ہماری درخواست پر یہ تشریف لائے ہیں. تو ان کو ٹائم ہم دیں گے 10 منٹ اور میں دعوت دینے جا رہا ہوں نبیل اوان فرام پیٹربرا. And what can be said about the personality of such a lady that in the Holy Quran Allah subhanahu wa ta'ala says Inna a'tainaka al-kawthar, and O Muhammad, we gave you Kawthar. Now what is this Kawthar? We say, what is this Kawthar? Some say it is a fountain within heaven. Yes, one of the rivers within heaven, it is called Kawthar. But it's odd that throughout the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala is addressing the Holy Prophet. He is addressing him, he's saying, Ya ayyuhal mudhammil, Ya mudaththir, Yasin, Taha. But nowhere in the Holy Quran does he then, after giving the Holy Prophet his alqab, his various titles, he doesn't ask him to do something. But yet here within this surah, he's saying, Oh Muhammad, we have given you Kawthar. But now that we have given you Kawthar, pray to your Lord wanhar, and also give the sacrifice of a camel. What is it that the Holy Prophet was given that until this time, where he was called Mudaththir, where he was called Mudhammil, where he was given the title of Yasin, where he was addressed as Taha, nowhere has Allah told him to do these 2 things, except for at this point where now he is being given something. Now that he is given this Kawthar, he is told to pray, he is told to give the sacrifice of a camel. The final line of the surah explains to us exactly what this Kawthar is. When Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna shani'aka huwa al-abtar, surely it is your enemies, those that called you abtar, O Muhammad, those that addressed you as progenyless, those that said that you would have no progeny after the death of your son. But we are about to give you a Kawthar that will continue your name until the day of Qiyamah, and no one will ever be able to forget the name of Muhammad. And that was given to the Holy Prophet in the form of Sayyidah Zahra Salamullah alayha. And what can one say about her? That lady that the Holy Prophet addresses as Ummu Abiha. That's the mother of her own father. That lady who that Khatamun Nabiyyin walks in, Rahmatan lil Alameen, is sitting there. The one that every Nabi spoke about, every single individual, that individual that is Illa al-Ghaiya, the ultimate role model for all of mankind. That individual is sitting, but yet when Sayyidah walks in, he stands up. This is the greatest. This is the greatness of Sayyidah Fatima. And how can we understand Sayyidah? What lessons can we gain from Sayyidah? Imam al-Sadiq says, Man arafa Fatima hakka ma'rifatiha faqad adraka laylatul qadr. Says the one that understands Fatima as she should be understood, hakka ma'rifatiha, as is her right to be understood, فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ. It is as if he has understood Laylatul Qadr. And Laylatul Qadr is addressed in the Holy Quran as well, where Allah says, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. What will you understand of the night of Qadr? And then the Imam continues. He says, but she has been named Fatima so that mankind would never be able to understand her, would never be able to reach the depth and reach a ma'rifah of Fatima to Zahra. This is that lady that even Rasul A'zam would stand for. This is that lady who taught such lessons to her children.
That Imam al-Hassan says that I saw my mother Zahra was standing the whole night praying Salatul Tahajjud, praying Salatul Layl. She's praying the whole night, and he says that I hear her praying for everyone around us, our neighbors, our distant friends and family. But nowhere is she using our name. He went to her after she had prayed and said, Mother, why is it that you have spent the whole night in ibadat, but yet you have not mentioned our names? You have mentioned the names of everyone around us, but yet you have never mentioned your name, the names of your children. She turns around, says, Ya bunayya al-jar thumma ad-dar. My son, first you remember those that are outside, then remember those that are on the inside. First remember the outsiders, then remember your family. Sayyida Zahra is telling us that our minds need to be focused on our wider society. Our minds need to be focused on that society that we live in. Then at the same time, look at yourself, but do not forget your responsibilities to those that are outside. Don't forget your responsibilities to wider society. What can be said when she gave this world, or what can be said about her personality, about her adama, when she gave this world sons like Hassan and Hussein? That Hussein that in Karbala, you heard before in the night about Imam al-Hussein. That Hussein that came to Karbala in order to do what? توحید کی چاہت تو پھر کر وہ بلا چل ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی. توحید نہ مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں, توحید تجھے شبیر کے سجدے میں ملے گی. If you want to understand Tawheed, it is in Karbala. Imam al-Hussein came to teach Ubudiyya in Karbala. When he rides out for the final time, his sister Zainab comes to meet him. One request that Imam has from her, أخي زينب إذا قمت إلى نافلة الليل أذكريني. My sister Zainab, when you stand to pray Salatul Layl, remember me. This is the tarbiyah of Sayyida. That her children, 3 days worth of thirst. So much dhulm upon them. But yet now Hussein ibn Ali is asking his sister, remember, إذا قمت إلى نافلة الليل أذكريني. When you stand for your night prayer, remember me. Then he mounts his horse to ride out. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت الأيال لكي أراك وإن كتعتني بالحب إربا إربا لما للفؤاد إلى السواك. My Lord, I have left the whole of creation for your sake. I have orphaned my children so that I may see you. And even if the swords were to come and cut me to pieces, my heart would turn to none but you. This is the tarbiyah of Sayyida Zahra. That she brought into this world a son like Hussein ibn Ali, that stood against the tyrant of his time, a tyrant that was against any sort of morality. But yet it was the upbringing that had been given to him by his mother, that he stood. And until this day, we remember that individual. Sayyida is that lady who the Holy Prophet would stand for, who taught Imam al-Hassan, that made him that Hassan that was known for his akhlaq, for his morals. She is that lady that gave this world Hussein ibn Ali, that Hussein that taught this world how to stand up against oppression. I thank you all for taking the time to listen to me, and once again I thank the organizers for bearing with me and asking me to come and speak. Inshallah, hopefully it was of use, and Ahl al-Bayt and Rasul A'adhan accept our small ibadat, our small words. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullah. میں ملتمس ہوں راجہ سرفراز صاحب خطیب ہیں ایکچولی سویٹ چیئرنگ کراس کے تشریف لائیے گا.
This was brother Nabil. अभी जनाब सैयदा पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। पोप ने एक बार अपने पादरी से पूछा कि जनाब मरियम की तारीफ करो। पादरी ने अपनी बैंड को दुरुस्त किया और कहने लगा कि जनाब मरियम को जनाब ईसा की माँ होने के बाद किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, कि जनाब मरियम के लिए यही तारुफ काफ़ी है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी है। तो डॉक्टर शरीयती से एक बार सवाल किया गया कि जनाब फातिमा के बारे में बात कीजिएगा। तो डॉक्टर शरीयती ने कहा कि मैंने सोचा कि नबी आखिर ज़मां की बेटी हैं, फिर सोचा नहीं कि इसके अलावा भी जनाब सैयदा कोई तारुफ है। फिर सोचा कि जनाब अली मुर्तज़ा की ज़ौजा है, कहने लगा नहीं इसके अलावा भी कोई बीबी का तारुफ है। फिर सोचा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी है। फिर सोचने लगा कि नहीं इसके अलावा भी बीबी का कोई तारुफ है। तो कहने लगा कि मैं सोचता गया आखिर सोच के बाद यहाँ पर पहुंची कि फातिमा फातिमा है। I am going to call my next speaker. He's all the way from Edinburgh. And his job is for a safer communities. And let's hope that we people who are living in Scotland, United Kingdom, that we have a safer communities. Let's hope that we don't have these tragedies which happened in France. Islam always condemns any sort of terrorism, no matter whether it is in Asia, Europe, North America, South America, anywhere. Islam always condemns any type of terrorism. Islam is actually the religion of peace. And the gentleman I'm going to call, he works for the Safer Community for the last 18 years in Edinburgh. I would like to request Detective Inspector Robert Coburn, please come to the stage. It's a privilege to be here and amongst so many learned and special people, so thank you very much. Myself, although it was said I'm a detective inspector and I have been within Police Scotland for 18 years in Edinburgh, I'm actually a Glasgow boy, born and bred, and it's only within the last year that I've been through to Edinburgh. I can appreciate crossing divisions and going into other communities, that being the Edinburgh police community. From a Glasgow perspective, I know how difficult sometimes that can be, a different accent, a different way of working, and sometimes actually drinking different drinks. I think Iron Brew was quite